کہ قیدی نمبر 804 کی جو بلی ہے وہ بھی اغوا کر لی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملک کی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پاکستان میں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پاپولر پارٹی، جو بھی پاپولر لیڈر ہے، ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں، پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں۔ آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے مسرت کیا تھا، اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا اسمبلیوں میں بھیجنے کے لیے، وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم 47 کے سہارے جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ مافیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ قبضہ مافیا ہے جس طرح کوئی کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آ کے غاصبانہ قبضہ کیا ہے جنہیں عوام نے 8 فروری کو ووٹ دیے تھے۔ وہ لوگ آج اسمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافیا جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالادستی قائم نہیں ہوگی، تحریک انصاف کی یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ہم نے جب کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اس دن سے ہم پہ قانونی جنگ مسلط کر دی گئی کہ جتنی بھی انہوں نے ظلم کی، یلغار ہم پہ کی، ہم نے اس کا سامنا بھی کیا عدالتوں میں بہادری کے ساتھ، گریس کے ساتھ۔ اور ہماری نیت، ہماری سوچ، ہماری فکر اتنی جامع ہے کہ ہم نے اب تک ہر قانونی محاذ پہ جہاں مقدمات کو سنا گیا ہے، ہم اپنا کیس کنسٹرکٹ کرنے میں، بلڈ کرنے میں اور کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمارا مینڈیٹ چوری کرنا پڑا ہے، لیکن ہم سرخرو ہوئے۔ انہوں نے خواتین کی نشستیں چھینی، سرخرو ہوئے۔ سپریم کورٹ میں بحث چلی جورسپروڈنس کی، اور آپ نے دیکھا کہ تاریخی فیصلہ آئین اور قانون کی بنیاد پہ ہوا اور خواتین نشستیں جو ہمیں دی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6 کی شاید بنیاد کو یہ نہیں سمجھ رہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹریٹ کرتے ہوئے ان ممبران کو حکومت میں لانے کی بجائے ان کا راستہ روکنا بھی آئین کو ڈیفیٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، جسے ہم غداری کہتے ہیں۔ 1956 کے آئین کی طرح اور 1962 کے آئین کی طرح کسی فرد واحد نے پاکستان کو یہ آئین نہیں دیا۔ 1973 میں پاکستان کی عوام نے خود پہلی مرتبہ یہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے آپ کو دیا ہے، اپنے 14 ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے، اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی پاکستان کی عوام کی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے یا اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ کرنے کے عمل کو آپ قابل مواخذہ ٹھہراتے ہیں؟ وہ عمل تو بلا واسطہ عدالت کے سامنے زیر غور آ چکا، آئین کی تشریح ہوئی اور اس پہ عمل درآمد ہو چکا۔ آپ لوگ
جو بیٹھے ہوئے ہیں آئین سے غداری تو آپ لوگوں نے کی ہے, نقوی نے کی ہے. جو آئین آپ کو 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا کہتا تھا, آپ نے غداری کی ہے آئین سے. آپ نے 90 دن کے اندر صوبائی الیکشن نہیں کروائے تھے. کہ ہم سارے ادارے اور تمام سٹیک ہولڈر اس آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں, اور اسی یقین کے ساتھ جس عدلیہ کو تحفظ دیا گیا آزاد عدلیہ, وہ اسی آئین پاکستان میں آزاد عدلیہ کا تحفظ ہے. میں آج جہاں اس آزاد عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان جن ججز نے ریزرو سیٹ کا فیصلہ کیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو سراہا ہے, میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. اور یہ آئین پاکستان کی بالادستی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے. ہمارا جو لیڈر جو بیہائنڈ دا بار ہے, اس نے 1960 میں پارٹی بنائی, اور اس کا سلوگن بھی یہی رہا کہ تحریک انصاف, انصاف کے نام پہ پارٹی بنائی گئی ہے. اور میرا جو اس پارٹی کا موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. یہ فیڈریشن کی جماعت ہے جو کہ نہ 4 صوبوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے, بلکہ آزاد کشمیر اور جی بی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے, بلکہ اوورسیز پاکستانی کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے. آیا عطا تارڑ صاحب, جو آج میں سن رہا ہوں, جس پارٹی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں کہ اس پارٹی کو تو ہم ڈی لسٹ کرنے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. 11 ججز نے یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تو آئین اور قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ پولیٹیکل پارٹی ہی اس کو ڈی لسٹ کر دیا جائے گا؟ ڈی لسٹ کے لیے بھی آئین پڑھ لیں. آئین کا آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈکلیریشن دے گی, اگر کوئی پارٹی کے اوپر کوئی ملک کی انٹیگریٹی کا الزام ہے تو وہ ریفر کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو. تو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی فیصلہ دے چکا ریزرو سیٹ میں, اور دوبارہ بھی فیصلہ یہی دے گا کہ جو پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے تحریک انصاف, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور لسٹڈ پارٹی ہے. آپ بیٹھ کے اس طرح کے الزام لگانے سے آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور خاص کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے, آرٹیکل 218(3) الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ملک کے اندر فری فیئر الیکشن کرانے اور کرپشن کو گارڈ کرنا. الیکشن کمیشن بالکل اس کے وائس ورثہ چلا ہے کہ اس نے کرپشن کو پھیلایا ہے. اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں نے فیڈریشن کی جماعت اس وجہ سے کہی ہے کہ 17 سیٹس جو MQM کو دی گئی ہیں, میرے ساتھ عمر ڈار صاحب بیٹھے ہیں, جو پنجاب میں سیٹیں دی گئی ہیں, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. فارم 45 پہ جیتے ہوئے لوگ, ان کو ہرا کر آپ نے فارم 47 پہ حکومت بنا دی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں, آپ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کل کا ہے, یہ آپ نے من و ان تسلیم کرنا ہے. اور ان تمام لوگوں کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے فارم پہ لکھا ہے اور ڈکلیریشن دی ہے, ان لوگوں کو تحفظ دینا. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے وائولیٹ کرتا ہے تو آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان. دوسری بات یہ ہے کہ میری باتیں کچھ جو اس دن عدالت میں ہوئی, ہم عدالتوں پہ یقین رکھتے ہیں, ہمارا آزاد عدلیہ پہ یقین ہے, ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. میرا وہاں بھی بات کرنا چاہیے تھا, اور عمران خان نے میری سٹیٹمنٹ کو انڈورس کیا ہے. جب انہوں نے نیب کے اپنا جواب جمع کرایا, اس کے اندر وہ آبجیکشن لکھا ہے کہ میرا آبجیکشن یہی تھا کہ PLD 2021 سپریم کورٹ 446 کہ اگر ایک جج کسی ایک فارمر پرائم منسٹر کے خلاف بحث ہے تو وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے. تو میرا خیال ہے یہ میرا اعتراض جو ہے یہ لیگل تھا. اس لیگل اعتراض کو اس طریقے سے اچھالا گیا کہ جی ہم نے کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ لڑائی کر لی. قطعاً نہیں. ہم